Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. فقہ حنفی تلوار سے پھیلا ہے. ایک صاحب, اس کا میں پہلے جواب دینے سے پہلے ایک واقعہ سناتا ہوں. ایک صاحب نے مجھے کہا, وہ کوئی اور مسلک کے تھے, بعد میں فقہ حنفی قبول کیا انہوں نے. مجھے کہنے لگے کہ میں نے کہا آپ نے فقہ حنفی کیسے قبول کیا؟ کہہ رہے یار ہمارے ایک مسلک کے آدمی تھے جو نئے ایک فرقہ بنائے, انہوں نے کہا کہ پشاور میں ہمارا مسلک بہت تیزی سے پھیل رہا ہے. کہہ رہے میرے ایک دم ضمیر میں جا کے بات لگی کہ پشاور میں اسلام تو 1200 سال پہلے آ گیا تھا, تو یہ اب کیا پھیل رہے ہیں؟ تو وہ اس وقت سے کیا تھا؟ کہہ رہے بس اسی چیز نے مجھے, کوئی اور کچھ نہیں. کہہ رہے یہ بات میرے دماغ پہ کھٹک گئی کہ اس کا مطلب جب اسلام آیا تھا یا تو وہ غلط تھا اور اب صحیح چیز آ رہی ہے. تو یہ کیسی بات ہے؟ کوئی غیر مسلم کہے گا 1200 سال تھے پشاور میں لوگ اور لاہور میں اور کراچی میں لوگ گھاس کھا رہے تھے, اب صحیح چیز پھیلنا شروع ہوئی ہے. تو جو اسلام پشاور میں 1200 سال پہلے آیا تھا وہ وہی اسلام تھا جو آج تک چلا آ رہا ہے. اگر کوئی کہتا ہے نہیں فقہ حنفی بعد میں آیا ہے, تو سوال پیدا ہوتا ہے جب بعد میں آیا ہے تو اس وقت علماء نے اس کے خلاف احتجاج کیوں نہیں کیا کہ یہ غلط چیز کیوں آ رہی ہے, یہ غلط چیز کیوں آ رہی ہے؟ تو لفاظی ہے, جیسے چورن ہوتا ہے نا, اس میں لفاظی کر کے بیچا جاتا ہے. پھکیاں ہمیشہ لفاظی کر کے ہی بیچی جاتی ہیں. ہاں تو فقہ حنفی تلوار سے نہیں. ہندوستان میں اگر اسلام تلوار سے پھیلا ہے بالفرض, تو پھر فقہ حنفی بھی کس سے پھیلا ہے؟ تلوار سے. اور اگر اسلام اخلاق سے پھیلا ہے تو فقہ حنفی بھی کس سے پھیلا ہے؟ جب اسلام آیا ہے ہندوستان میں تو فقہ حنفی ہی آیا ہے. اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے, اول تو تاریخی کتابیں اٹھا کے دیکھیں آپ کو پتہ چل جائے گا. اور اگر ویسے آپ دیکھنا چاہیں تو مضبوط دلیل یہ ہے کہ اگر اس فقہ حنفی کے علاوہ کچھ اور آیا تھا تو جب فقہ حنفی آیا ہے تو اس وقت احتجاج کیوں نہیں ہوا؟ سب نے ٹھنڈے پیٹوں اس کو قبول کیوں کر لیا؟ کیا امت اتنی بڑی پورے بر صغیر میں گمراہی پہ جمع ہو گئی؟ سعودی عرب میں فقہ حنبلی ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ فقہ حنبلی تو بہت بعد میں آیا ہے. فقہ حنبلی کا نام بعد میں پڑا ہے. یہ چاروں فقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ان کے جو مسائل ہیں وہ موجود تھے, نام بعد میں پڑا ہے. جیسے مصحف عثمانی نام کیا ہے؟ بعد میں پڑا ہے, اس لیے کہ حضرت عثمان نے مرتب کیا. تو قرآن و حدیث کی جو تحقیق امام ابو حنیفہ نے کی اور وہ کتابوں کی شکل میں آئی, اس کو فقہ حنفی کہا جانے لگا. تحقیق یہ وہی تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی تھی. امام احمد بن حنبل نے جو تحقیق کی, کچھ مسائل میں اختلاف کیا انہوں نے, تو اس کے لیے کتابیں جو وضع کی گئیں اس کو کیا کہا جانے لگا؟ فقہ حنبلی. تھا وہ وہی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا, نام یہ بعد میں پڑا ہے حنفیہ سے فرق کرنے کے لیے. تو یہ لفاظی ہے. جیسے قراتیں ہیں نا, ہم جو قرات کرتے ہیں ابو حفص عن عاصم کی قرات ہے. کوئی کہ بھائی ابو حفص یہ نبی کی قرات کیوں نہیں کر رہے؟ تو اللہ کے بندو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف قراتیں منقول ہیں. ان میں جو قرات ابو حفص عن عاصم کے طریق سے ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ ابو حفص عن عاصم والی قرات, امام کسائی کی قرات. تو یہ نام دیے جاتے ہیں اس لیے کہ دوسری قرات سے یہ کیا ہے فرق ہے. یہ ساری کہاں سے نکلی ہوئی؟ نبی سے. تو یہ چاروں فقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اصل ہیں. ان چاروں فقہ کی اصول کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ دلیل اور حجت کیا ہے؟ قرآن اور حدیث. سب کی بیس وہی ہے. مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں. اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.